ہر وہ شان، ہر وہ رفت جو اللہ تعالیٰ نے پچھلے نبیوں کو عطا فرمائی، وہ ساری کی ساری شانیں حضور کو دی گئیں، بلکہ حضور کی شانیں اس سے فزوں تر ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص کرم سے مالا مال فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ وہ ابو البشر ہیں، انسانیت کا نقطہ آغاز ہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے حصے میں آیا، لیکن اگر ہم اپنے آقا و مولا کی عظمتوں اور حضور کی رفتوں کو دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام کا ابھی خمیر گویا جا رہا تھا کہ مصطفیٰ کے سر انور پہ نبوت کا تاج بھی سجا ہوا تھا۔ کنت نبیم و آدم و بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے مرحلے میں تھے۔ تو اللہ نے یہ اپنے محبوب کو شان دی۔ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں نے اپنی پیشانی جھکائی اور وہ مسجد الملائکہ ٹھہرے تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ حضرت امام رازی فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کی پیشانی میں حضور کا نور تھا اور سجدہ اس نور کو ہو رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ اعزاز ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا علم سکھا دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جتنی بھی چیزیں تھیں ان کا اسماء حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ نام کسی چیز کا خلاصہ ہوتا ہے، اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جو سکھایا گیا وہ صرف نام ہی نہیں سکھائے گئے بلکہ صفاتها و نعوتها، چیزوں کے وصف بھی بیان کیے گئے، اس کی خوبیاں بھی بیان کی گئی، طریقہ استعمال بھی بتایا گیا، حتی القصع والقصع، یہاں تک بتایا گیا یہ پیالہ ہے اور یہ چھوٹے سائز کی پیالی ہے، یہ اس طرح استعمال کرتے ہیں، اس کو بنایا یوں جاتا ہے، ٹوٹ جائے تو جوڑنے کا طریقہ یہ ہے۔ ایک ایک چیز بتا دی گئی، اور پھر صرف ایک زبان میں نہیں 70,000 بولیاں بھی سکھائی گئیں۔ کوئی چیز حضرت آدم علیہ السلام سے مخفی نہیں رکھی گئی۔ تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے اور کیسا علم ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا۔ تو پھر ہم اپنے آقا و مولا کی دہلیز پہ حاضر ہوتے ہیں تو رب کا فرمان کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، محبوب آپ جو بھی نہیں جانتے تھے ہم نے سب کچھ آپ کو سکھا دیا۔ اب کوئی شے ایسی نہیں ہے جو محبوب کی نظروں سے اوجھل ہو، اور حضور کو کسی شے کا علم نہ ہو یہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے بڑا غیب تو اللہ کی ذات ہے، جب اس نے بھی پردے ہٹا دیے تو اور کوئی شے پیچھے بنا رہے گی۔ تو یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان دی ہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو ایک ایک تفصیل بیان فرما دی۔ حضرت عمر کہتے ہیں حضور منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور حضور نے ابتدائے آفرینش سے کائنات کی انتہا تک، حتیٰ کہ جنتی جنت میں چلے گئے اور دوزخی دوزخ میں چلے گئے، حضور نے ہر شے کا علم ہمیں عطا فرما دیا، ہمیں ہر شے بتا دی اور ہر شے سکھا دی۔ جسے یاد رہا سو یاد رہا، اور جو بھول گیا سو بھول گیا۔ تو ان کی نگاہ دوربین سے نہ کوئی پوشیدہ ہے اور نہ حضور علیہ السلام کی نظروں سے جو ہے وہ کوئی چیز اوجھل ہے، بلکہ آقا کریم علیہ السلام کی نگاہ دوربین کی وسعتوں کا عالم یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو میرے کچھ غلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے، دجال کے مقابلے میں آئیں گے۔ انی لعارف اسماءہم، میں اپنے ان غلاموں کو نام بنام جانتا ہوں، اپنے ان غلاموں کو ناموں تک جانتا ہوں، بات ختم نہیں ہوئی۔ وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں۔ کہانی سمٹ نہیں گئی بلکہ فرمایا وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ، وہ جن گھوڑوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے میں محمد ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ کون سا غلام، کس کا بیٹا، کس رنگ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے جہاد کرے گا، سب کچھ میری نگاہوں کے سامنے۔